بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جموں کشمیر ڈیجیٹل کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں شہزاد راٹھور. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راولپنڈی اسلام آباد کی دو بڑی صحافتی تنظیموں، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب طارق ورک صاحب اور کشمیر جرنلسٹ فورم کے صدر جناب عرفان صدوزئی صاحب. السلام علیکم جناب. ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جو پی ایف یو جے کے صدر جناب افضل بٹ صاحب نے کال دی ہے رہنما جموں کشمیر کی خلاف ایف آئی آر کے خلاف، جو حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اس کے خلاف جو کال دی گئی ہے پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ صاحب کی طرف سے، اور آزاد کشمیر کی جو سب سے بڑی صحافتی تنظیم ہے سینٹرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کال کو آن کیا ہے، کشمیر جرنلسٹ فورم نے اس کال کو آن کیا ہے، اے کے این ایس نے اس کال کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ تمام پریس کلبس نے بھی اس کال کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. اور کل یوم سیاہ پورے آزاد کشمیر اور پورے پاکستان بھر کے جو پریس کلبز ہیں وہاں پہ یوم سیاہ منایا جائے گا اور احتجاج کیا جائے گا. تو اس پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم جناب طارق ورک صاحب. سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح حکومت آزاد کشمیر نے ایک خبر کی آڑ میں، جس کی وضاحت بھی شائع کر دی گئی تھی اس خبر کی اشاعت کے دوسرے روز، تو وہی خبر لے کر انہوں نے بغیر اخبار انتظامیہ کو نوٹس جاری کیے، بغیر ایڈیٹر چیف ایڈیٹر جو قانونی طریقہ کار ہے، قانونی پروسیس اختیار کیے بغیر انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی اور پھر دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ گرفتار کر لیا جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے یہ ایسا ہوا ہے؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب. دیکھیں، یہ اس طرح سے خبریں ہمیشہ لگتی رہی ہیں، خبریں غلط بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے، اور طریقہ کار اگر فالو کیا جاتا تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خبر اگر غلط تھی تو ادارے سے رابطہ کرتے یا اپنی طرف سے کوئی بیان جاری کر دیتے کہ یہ خبر غلط ہے اور ہم اس کی تردید کرتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے ادارہ بھی اس کی کوئی تردید چھاپ دیتا. لیکن یہ طریقہ کار کہ آپ کسی ادارے کو ڈرانے دھمکانے کے چکر میں اس پہ ایف آئی آر کر دیں، یہ کسی صورت پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. حکومت موقع ڈھونڈ رہی تھی. خبر غلط اس حد تک تھی کہ خبر میں آیا تھا کہ کابینہ نے منظوری دی، حالانکہ کابینہ نے منظوری نہیں دی. پھر فوراً بعد اس کے اگلے روز ہم نے پروگرام میں بھی یہ وضاحت کر دی تھی، جموں کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام میں، اور عمر محبوب صاحب نے خود یہ وضاحت کی تھی کہ کابینہ نے منظوری نہیں دی، اور پھر اگلے روز خبر بھی شائع ہوئی اخبار میں. دیکھیں، تردید بھی آ گئی، آپ نے وضاحت بھی کر دی، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایف آئی آر کی گئی ہے اس کی پہلے نمبر پہ تو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور کر بھی چکے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے بھی مذمت جاری کی، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی مذمت جاری کی، پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے، لیکن حکومت کی طرف سے ٹس اور مس نہیں ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا رویہ رکھا گیا تو صاف ظاہر ہے یہ کال پورے پاکستان کے لیے ہے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال ہے. کل پورے پاکستان میں یوم سیاہ ہوگا اور تمام صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ تمام پاکستان بھر کے جو پریس کلب ہیں اس میں سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے اور یوم سیاہ منایا جائے گا. اسی طرح سے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ کل 4 بجے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں سیاہ پرچم لہرائے گی، اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے احتجاج کیا جائے گا. اور اس کے نیکسٹ ڈے 16 اپریل کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آزادی صحافت ریلی نیشنل پریس کلب سے لے کے مظفر آباد جائے گے. ہم لوگ اس میں بہت بڑی تعداد صحافیوں کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا وہاں 24 گھنٹے کا دھرنا ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم نے آزادی صحافت کی بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کو آزادی صحافت یاد آ جاتی ہے. آپ دیکھیں، جب ہم پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، ہمارا 24 گھنٹے کا دھرنا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. اس وقت آج کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف 2 مرتبہ آئے تھے ہمارے اس احتجاج میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین 2 مرتبہ آئے، مولانا فضل الرحمان آئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام قیادت ہمارے اس احتجاج میں آئی. اور وہاں آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے، جب ہمارا دور آئے گا تو ہم تمام کالے قوانین جو ہیں ان کو ختم کر دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور صحافیوں کی جو آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، آزادی صحافت پہ حملہ کیا گیا ہے. تو اس لیے ہمارا جو کل یوم سیاہ ہے اس میں ہم
پیکا ایکٹ ترمیمی بل جو ہے اس کے خلاف، اور جو ہمارے صحافی جن پہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں پاکستان بار میں، اور مقدمات جو کیے گئے ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے خلاف، اور جموں کشمیر پہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ پورے پاکستان میں یوم سیاہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، حکومت جس آگے بڑھتی جائے گی ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اس لیے یہ جو غلط کام کیا اس کو تسلیم کریں اور فوری طور پر اس ایف آئی آر کو واپس لیں. جموں کشمیر وہ ادارہ ہے جس نے ہمیشہ شہری آزادیوں کی بات کی، جس نے ہمیشہ عوامی مسائل کو اٹھایا، جس نے ہمیشہ کشمیر کاز کو اٹھایا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی خبر پسند نہیں تو آپ اس پہ ایف آئی آر درج کر دیں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم کسی طور پہ برداشت نہیں کریں گے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس ایف آئی آر کو فوری طور پر واپس لیا جائے. اگر اس ایف آئی آر کو واپس نہ لیا گیا تو صاف ظاہر ہے ہم نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. ہم آزاد کشمیر کی اسمبلی کے سامنے جو ہے ہمارا احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ساتھ دھرنا بھی ہوگا. تو جب تک یہ ایف آئی آر واپس نہیں ہوگی ہماری جدوجہد جاری رہے گی. جی السلام علیکم. عرفان صاحب آپ کی طرف جو آپ چونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں جو کشمیری صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے کشمیر جرنلسٹ فورم، اس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں. آپ ڈون میں چونکہ رپورٹنگ کرتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بھی آپ کی گہری نظر رہتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو جموں کشمیر اخبار کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اس کے جو تحریک آزادی کشمیر ہے جو ہم بات کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی حکومت کی ہم بات کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے کالے قوانین کی ہم بات کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی ہم بات کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں اظہار رائے کی آزادی سلب کرنے کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایف آئی آر کا جو میسج ہے وہ کنٹرول لائن کے اس پار اور پھر پوری دنیا میں کیسا جائے گا؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب، آپ نے انوائٹ کیا اتنے حساس معاملے کے اوپر. دیکھیے اخبارات میں دن بھر رپورٹرز کام کرتے ہیں، انفارمیشن کا ایک فلو ہوتا ہے اور اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ کسی وقت غلطی بھی ہو جائے. اور جموں کشمیر میں اسی طرح کی ایک خبر چھپی، آپ نے بڑی وضاحت بھی کر دی اس کی کہ وہ ایک تجویز تھی اور کابینہ کی منظوری اس کے اوپر لکھا گیا. یہ کوئی ایسی سزا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ ہاتھ کاٹ دیں یا کسی کو پھانسی دے دیں. بی بی سی سے اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں عراق کے پاس، اور اس کی بنیاد کے اوپر امریکہ نے اور اتحادی افواج نے چڑھائی کر کے پورے ملک کی تباہی پھیر دی، اور اس کے بعد کہا کہ وہ خبر غلط تھی اور بی بی سی کو کچھ نہیں کہا گیا. اور دوسری جانب آپ اس طرح کا میسج اگر آپ کنوے کر رہے ہیں اور پھر جب صحافی تھوڑا سا احتجاج کی طرف جائیں گے تو آپ پھر یہ میسج دیں کہ یہ ریاست کے خلاف ہے، اس سے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچے گا. میرا خیال ہے اس سارے جو عمل میں قصوروار ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہی ہوں گے، چونکہ یہ پارلیمانی سیٹ اپ ہے اور اس پارلیمانی سیٹ اپ کو جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں. اور نہ صرف ان کا ایک بڑا دل ہونا چاہیے بلکہ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. وہ ایک تھوڑے سخت قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کچھ ایشوز ایسے ہیں جس میں انہیں لچک دکھانی چاہیے، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آگے آ کے ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے میں بھی کشمیر کے حوالے سے کنسرن ہوں، آپ بھی کشمیر کے حوالے سے کنسرن ہیں. یہ دو طرفہ جو یہ بات چیت ہے جس میں ہم نے کافی عرصے سے یعنی میری طرف سے آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ یعنی حکومت نے اس طرح کی سختی کر رکھی ہے جس سے جموں کشمیر اخبار، اسٹیٹ ویوز ہے، دی کوٹلینز ہے، ان کا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے. تو ہم بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت کر رہے تھے اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کر لیتے. چونکہ آگے الیکشنز آنے والے ہیں تو میرا خیال ہے یہ سیاسی حوالے سے بھی ان کے فائدے میں ہے، کشمیر کاز کے بھی حوالے سے فائدے میں ہے اور اوورآل پاکستان کے بھی حق میں ہے. آگے اگر بھارت اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو میرا خیال ہے اس کی صحافتی کمیونٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی، بلکہ جو ریاستی ادارے ہیں یا جو حکام بالا ہیں یا اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کتنا سینسٹیو میٹر ہے. اور یہ بالکل ذمہ دار لوگوں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا رات کو بیٹھ کے کہ ہم کل احتجاج کرنے لگے ہیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں افضل بٹ صاحب، انہوں نے پہلے ایک کال دی، اٹ واز کائنڈ آف اے شوکاز کہ آپ اس کی طرف تھوڑا دھیان کریں. اس کے بھی 48 گھنٹے گزرے، 72 گھنٹے گزرے، وہاں سے کوئی میسیج نہیں آیا، بات چیت کے لیے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں شو کی گئی. اس کے بعد پھر میسیج دیا گیا اور الٹیمیٹلی پھر ظاہر صحافتی تنظیموں کے اوپر دباؤ ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑا قدغن لگ رہا ہے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو ظاہر ہے یہ جو ہم کل یوم سیاہ منا رہے ہیں اس میں پھر ہمارے اوپر بھی دباؤ ہے، ہم بھی پھر پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اور پھر اگر مظفر آباد جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے اوپر پھر انگلی نہیں اٹھے گی، پھر لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور لوگوں کو غصہ بھی ہے چیف ایگزیکٹو کے اوپر. اور وہ ساری محرومی
محکمیاں مل کے جب صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو پھر اس میں یہ پہلو نہ تلاش کیا جائے کہ اس میں کہیں سازش ہوئی ہے، اس میں کہیں تانے بانے دائیں بائیں مل رہے ہیں. دیکھیں لوگ جو ہیں وہ آپ کے ظلم کا شکار ہیں، لوگ محرومیوں کا شکار ہیں، اور پھر جب مل کے وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے اور وہ جموں کشمیر کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کی جو توپ کے رخ ہے وہ جموں کشمیر کی طرف نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس سے پہلے آپ ذرا معاملے کو سمجھیں، اس کی نزاکت کو سمجھیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بات چیت کریں اور بات چیت سے اس مسئلے کو حل کریں اور اس کو لائف ٹائم کے لیے سالو ہونا چاہیے. یہ مطلب کیسا انصاف ہے کہ ایک اخبار کو آپ نے نشانے کے اوپر رکھا ہے. آپ اپنا قد دیکھیں، آپ ایک اخبار دیکھیں، اس میں کام کرنے والے لوگ دیکھیں، ورکرز ہیں وہاں پہ 20 25 30 ہزار روپے تنخواہیں لینے والے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، تو آپ ان کا معاشی استحصال کر کے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو؟ آپ کوئی ریاست فتح کر رہے ہیں، آپ ریاست کے حکمران ہیں، اور میرا خیال ہے جب آپ ریاست کے حکمران ہیں تو پھر آپ کا جو دل ہے وہ بھی ریاست کے حکمران کی طرح ہونا چاہیے. کشمیر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کے تو بڑے بڑے دل ہوا کرتے تھے، وہ تو ہیرے جواہرات دے دیتے تھے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، وہ تو ریاستیں دے دیا کرتے تھے. پیسے یہ بھی بانٹ رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ لیکن میرا خیال ہے ریئل ایشوز کے اوپر ان کو بہت ہی سیریس قسم کے قدم اٹھانے ہوں گے، اور جو ریاست کے مفاد میں کام ہے وہ ان کو کرنے ہوں گے. دیکھیں مشورے دینے والے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، اور پرائم منسٹر یا اوپر کے عہدوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام ہے مشورہ سننا، اور پھر ان کی کچن کیبنٹ ہوتی ہے جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ کو سمجھتے ہیں، جو انٹرنیشنل افیئرز کو سمجھتے ہیں، جو معاملات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں. الٹیمیٹلی جو کنسلٹیشن ہوتی ہے ان سے ہوتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گاؤں میں بیٹھے ہوئے کہیں نہر کے کنارے بیٹھ کے چار دوستوں نے کچھ کہہ دیا اور اس کا رد عمل کے طور پہ یہ فیصلہ اور پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ضد کے. حکمران کے اندر ضد نہیں ہونی چاہیے. ہم کوئی بھارت کا اخبار نہیں چلا رہے، یا کوئی ہم دلی میں نہیں بیٹھے ہوئے یا ممبئی میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، اور اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ میرا خیال ہے زیب نہیں دیتا. اچھا طارق میر صاحب، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جونیئر جرنلسٹ نے بھی اس کال کی حمایت کا اعلان کیا. روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف جو FIR کاٹی گئی اور جو جموں کشمیر اسٹیٹ ویوز اور دی کوٹینز کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے گزشتہ 2 سال سے، اس کے اوپر بھی انہوں نے احتجاج کیا. اس کا کوئی حکومت کی جانب سے کوئی ٹس سے مس کوئی نوٹس لیا حکومت نے کہ آخر دنیا بھر کی تنظیم ہے، صحافتی تنظیم ہے؟ چونکہ چودھری انوار الحق صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خود صحافی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جب پرنٹ میڈیا کرائسس کا شکار ہے، ہزاروں ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کی ریوائیول کے لیے کچھ کیا جائے. لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جن اداروں کا بھی آپ نام لے رہے ہیں، جموں کشمیر ہے، دی کوٹلین ہے، اسٹیٹ ویو ہے، ان کے 20 ماہ سے اشتہارات بند ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ ان اداروں میں کام کرنے والے جو سینکڑوں لوگ ہیں ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. اور میں تو ان لوگوں کو سراہتا ہوں کہ اتنے مشکل وقت میں بھی یہ اپنے ادارے چلا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ان اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے معاشی معاملات بھی چلا رہے ہیں. تو یہ حکومت مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اداروں کو دبایا جائے، صحافیوں کو دبایا جائے. لیکن شاید یہ وہ بھول رہے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ بھوکا رہ لیتا ہے لیکن وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا، حق اور سچ لکھنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو اس لیے موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ یہ جو غلط کام انہوں نے کیا ہے اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو کسی سے مشاورت کر لیں کہ یہ قانونی لحاظ سے غلط ہے، اخلاقی لحاظ سے غلط ہے، اور آزادی صحافت کو دبانے کے حوالے سے بھی یہ غلط ہے. تو اس لیے اس FIR کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور ان اداروں کے اشتہارات جو ہیں وہ فوری طور پر بحال کیے جائیں تاکہ جو ان میں کام کرنے والے ورکر ہیں ان کا معاشی قتل نہ ہو. راٹھور صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. دیکھیے کشمیری اخبارات جتنے بھی ہیں وہ کشمیر کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ آلموسٹ بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹس چھاپتے ہیں جن میں اخبار کی جگہ نہیں بنتی. ایسے بہت سے رہنما ہیں جو قداور نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے. اور جب کشمیری اخبارات اشتہارات کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے کہ جو کشمیری اخبارات ہیں ان کا سارا انحصار ہی حکومت کے اوپر ہے. چونکہ اگر دیکھیں اگر چھوٹ دیں گے کشمیری اخبارات کو تو پھر آپ کی کرپشن کی داستانیں بھی رقم ہوں گی، پھر آپ کی جو کشمیر پالیسی میں جہاں جہاں فلاز ہیں پھر وہ بھی کھولیں گے. اگر آپ وہ اجازت نہیں دیتے اور دوسری
دوسری طرف آپ اشتہارات بھی بند کرتے ہیں, آپ کی سٹیٹمنٹس بھی بینر ہیڈ لائنز کر کے چلتی ہیں, تو پھر آپ اشتہارات بند کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری اخبارات کوئی اور کام نہیں کر سکتے, کوئی اور بات نہیں کر سکتے, تو بالکل ان کو ایک واضح میسج یہ جانا چاہیے کہ سوشل میڈیا آزاد ہے, پھر اخبارات آپ کے کنٹرول میں ہوں گے, سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور سوشل میڈیا نے جو انقلاب برپا کیے ہیں پوری دنیا میں وہ سب کے سامنے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اب جو انفارمیشن ہے وہ اخبارات تک محدود نہیں ہے, اور ان کو یہ جو ان کی پلاننگ ہے یا شاید ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات ہے کہ وہ اخبارات کے اشتہارات بند کر کے اس طرح کی ایف آئی آرز کاٹ کے ڈرا لیں گے, دھمکا لیں گے, راستے سے ہٹا لیں گے, تو اخبارات تو بنیادی طور پہ اس ڈائریکشن میں جا ہی نہیں رہے, آپ کی کرپشن کو ایکسپوز کر ہی نہیں رہے, آپ کی پالیسیز کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر نہیں رہے, صرف اس وجہ سے کہ دیکھیے ہمارے پڑوس میں بھارت بیٹھا ہوا ہے, کہیں ہماری خبر سے, ہمارے الفاظ سے, ہمارے کالم سے, ہمارے اداریے سے ان کو فائدہ نہ پہنچ جائے, تو اس وجہ سے بھی ہم جائز ناجائز میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کا ناجائز فائدہ تو نہ اٹھایا جائے کہ آپ اخبارات کی گردن ہی بند کر دیں, ان کا سانس ہی بند کر دیں, ان کا معاشی قتل کر دیں, گھروں کے چولہے بند ہو جائیں. یہ لوگ تو پاگل ہیں, یہ لوگ تو دیوانے ہیں, یہ تو بائی چوائس اس پروفیشن میں آئے ہوئے ہیں, اور وہ یہ جو پروفیشن ہے, یہ جرنلزم, یہ ان کا جنون ہے, اس وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں. ورنہ آج کے دور میں جہاں ریڈی والا 1,000 روپیہ دن کا کمائے اور 30,000 روپیہ وہ 6 گھنٹے میں کما کے گھر جاتا ہے, اور یہاں پہ صحافی 12 گھنٹے کے بعد 25,000 روپیہ کماتا ہے, پورا دن باتیں سنتا ہے, وہ مشقت کرتا ہے, تو آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اور جب آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر میرا خیال ہے وہ ایک آخری بات ہوگی, اس کے بعد پھر ایکشن کا ری ایکشن ہوگا, اور وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا ورک صاحب آپ بتاتے ہیں جو پرسوں آپ بدھ کے روز لانگ مارچ آپ لے کے جا رہے ہیں مظفر آباد, کیا تیاری ہیں پی ایف یو جے کی, آر آئی یو جے کی, نیشنل پریس کلب کی؟ دیکھیں ایک تو یوم سیاہ ہے کل, اس حوالے سے بھرپور تیاریاں ہیں, اور تمام یو جیز پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے 14 یونٹ ہیں, اس میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ ہے, گجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ ہے, ملتان یونین آف جرنلسٹ ہے, فیصل آباد یونین آف جرنلسٹ ہے, بہاولپور یونین آف جرنلسٹ ہے, رحیم یار خان یونین آف جرنلسٹ ہے, سکھر یونین آف جرنلسٹ ہے, حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ ہے, کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے, بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہے, خیبر یونین آف جرنلسٹ ہے, اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ ہے, اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہے. یہ تمام یونٹ جو ہیں وہ کل بھرپور طریقے سے جو ہے وہ یوم سیاہ منائیں گے اور احتجاج کریں گے. اس کے علاوہ 26 تاریخ کو جو ہے 16 تاریخ کو وہ ہم ادھر سے جو ہے صبح 9 بجے ریلی کی شکل میں جو ہے وہ ہم جائیں گے. اس حوالے سے ہماری تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں, اور بہت پرجوش ہیں ہمارے ساتھی, کیونکہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی نوبت آج تک نہیں آئی. اس حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نوبت اس طرح کیوں آئی کہ آج اسلام آباد سے جو صحافی ہیں وہ ایک قافلے کی شکل میں مظفر آباد پہنچ رہے ہیں اور وہاں اسمبلی کے سامنے احتجاج کریں گے. یہ انوار الحق صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا, یہ ان کی عادت ہے. جب سے یہ وزیر اعظم بنے, عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک آئی, بلدیاتی نمائندوں کی تحریک آئی, اس کے علاوہ اور بھی تحریکیں آئیں, جو ملازمین تھے, ڈاک ملازمین, ان کی تحریک آئی. یہ 100 پیاز بھی جو ہے نا کھا لیتے ہیں, اور ساتھ 100 جوتے بھی کھا لیتے ہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں ان کی جانب سے. اب جب پورے پاکستان کے صحافی اس وقت سراپا احتجاج ہیں, بیرون ملک مقیم جتنے بھی کشمیری صحافی ہیں, بیرون لندن جو پاکستان پریس کلب ہے اس کو دیکھ لیں آپ, انٹرنیشنل فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو دیکھ لیں, یہ سب بھی تو یہ ابھی مطلب مینا مانو والی بات, مطلب زمین جنبش نہ جنبش گل محمد والا حساب ہے ان کا, انوار الحق صاحب والا. تو عرفان صدوسی صاحب آپ سے میرا سوال ہے, چونکہ آپ راولپنڈی اسلام آباد میں جو کشمیری صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں, کیا حکومت کی جانب سے آپ کے ساتھ یا کسی اور تنظیم AKNS یا کسی اور تنظیم کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا؟ دیکھیے ہم نے تو کوشش کی ہے, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں وہ لچک دکھائیں گے, چونکہ ہم پیورلی ایک جرنلسٹک آرگنائزیشن ہے, اور مظاہرے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اولین ترجیح ہے. جہاں پہ صحافی کے ساتھ زیادتی ہوگی, صحافتی ادارے کے ساتھ زیادتی ہوگی, تو ہماری تنظیم تو کھڑی ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ AKNS کے ساتھ کسی نہ کسی لیول کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ گمان رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ کل اللہ کرے کہ یوم سیاہ تو ہم منا رہے ہیں, لیکن مارچ سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال نکلے جو حکومت کے فائدے میں بھی ہو, ریاست کے فائدے میں بھی ہو, صحافیوں کے فائدے میں بھی ہو. کیونکہ اس مارچ سے صحیح جو بات ہے,
اب جہاں پہ صحافیوں کی ایک مطلب ان کی طاقت سامنے آئے گی، وہاں پہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے، جس کے ہم بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح حصہ دار سمجھتے ہیں، ہم اس میں کردار ادا کرتے رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نیگیٹو اثر کنٹرول لائن کے پار نہ جائے، بھارت کو بالکل، کوئی فائدہ نہ ہم پہنچے. بھی نہیں دیکھیے. اور یہ چیز وزیر اعظم صاحب نے سیٹل کرنی ہے، ہم نے سیٹل نہیں کرنی ہے. FIR انہوں نے کاٹی ہوئی ہے، اشتہار انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، معاشی قتل ہمارے کارکنوں کا ہو رہا ہے، نشانہ ہم بنے ہوئے ہیں. ہم ان سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں ایک ون ون والی سچویشن ہو، تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں ان سے. AKNS کا جو وفد گیا ہے وہ مینڈیٹ لے کے گیا ہے روزنامہ جموں کشمیر کا، چونکہ روزنامہ جموں کشمیر AKNS کا حصہ ہے. بہت اچھی بات ہے اگر آپ کی جانب سے اس طرح کی تجاویز بھی گئی ہیں، اتنی لچک کا بھی مظاہرہ کیا گیا. اور وزیر اعظم بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ ایک ریاست کے وزیر اعظم ہیں، کوئی انفرادی حیثیت میں ہم ان کو نہیں دیکھتے، بلکہ جس سیٹ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑی قابل قدر سیٹ ہے. دیکھیے ڈائسپورا میں لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ڈائسپورا میں لوگ پھر اخبارات کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، صحافیوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. تو ڈائسپورا کا پریشر اگر حکومت کے اوپر ہے تو وہ پھر صحافی تنظیموں کے اوپر بھی ہے، صحافیوں کے اوپر بھی ہے. اور اگر اس طرح کی صورتحال بنے گی تو نہ صرف جو بارڈر ہے لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف بھی ایک میسج جائے گا، بلکہ ڈائسپورا کے لوگ بھی مایوس ہوں گے. اور وہ میرا خیال ہے اگر ان کو یہ میسج جائے گا تو کشمیر کاز کو نقصان ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کوئی بھی موقع ایسا جانے نہیں دیتا جہاں پہ وہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے، یا جہاں پہ ناراض کشمیری لوگ ہیں. دیکھیے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بھی لوگ باہر آ جاتے ہیں، جابس چلی جاتی ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، بہت ساری ناراضگیاں ہوتی ہیں لوگوں کی حکومت سے، تو لوگ مظاہرے کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی مظاہرہ ہوتا ہے، چاہے وہ مظفر آباد میں ہو، راولپنڈی میں ہو، کہیں پہ بھی، بھارت میں اس کو نیگیٹو طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. تو اب بھی صورتحال مجھے لگتا ہے کہ ایسی بنے گی جب مظفر آباد میں مظاہرہ ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر. یہ ہو نہیں سکتا کہ چیزیں سامنے نہ آئیں. جب سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں ہوں گی تو پھر انڈین میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہوں گی، اور پھر ہمیں یہ ذہن سے چیزیں نکال دینی چاہیے کہ وہ پاکستان کے حق میں ہوں گی، اور پھر وہی چیزیں سپریڈ ہوں گی پوری دنیا میں. اور پھر وہ کیا میسج جائے گا ایک ایسے وقت میں جب فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے، جب ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے ملک میں ہم کس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. وہاں پہ ہم پریس فریڈم کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو اسرائیل جو ظلم برپا کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، وہاں پہ جو ٹی وی آرگنائزیشنز ہیں یا اخبارات ہیں ان کو بند کیا، صحافیوں کو مار رہا ہے. اور دوسری طرف ہم بھی اگر اسی سٹیج پہ چلو 2-4 قدم پیچھے ہی کھڑے ہیں تو یہ قابل مذمت باتیں ہیں. تو پھر میرا خیال ہے ہم پھر نیکسٹ ٹائم کوئی ڈیمانڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ دیکھیں وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، تو پھر دوسری جانب ہم بھی تو کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اس میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں مستقبل میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. ہمارے اینڈ سے تو دیکھیے ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے خبریں لکھنی ہیں، خبریں صحیح بھی ہوں گی، بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے، ہماری طرف سے کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہوتا. جموں کشمیر نے اگلے دن خبر چھاپ کے بتا دیا کہ خبر میں تھوڑا بہت جھول تھا، منظوری نہیں تھی، ایک تجویز تھی، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر وزیر اعظم جو ہے وہ توپ لے کے کھڑے ہو جائیں اور نشانے کے اوپر رکھ لیں اور کہیں کہ معافی کا کوئی خانہ نہیں اور آپ کو جیل جانا پڑے گا. یہ میرا خیال ہے اپنی نوعیت کی ایک الگ مثال قائم کرنے جا رہے ہیں وہ. اچھا طارق میر صاحب، اب بات ہے پیکا ایکٹ کی طرف. آپ نے ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جب یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ آپ کے کیمپ میں آ کر بھی PFUJ کے RIUJ کے کیمپ میں کہہ رہے تھے کہ یہ قانون ہم نہیں بننے دیں گے اگر ہم حکومت میں آئے. تو اب وہی قانون وہ لا رہے ہیں. تو کیا پیکا ایکٹ کیوں ضروری سمجھ رہے ہیں حکمران جو ہمارے؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہم صحافی بھی جو ہیں وکٹم ہیں. ہم اب دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کتنی کمپین کی گئی، ہماری خواتین صحافیوں کے حوالے سے کتنی کمپین کی گئی. تو اس لیے ہم تو خود چاہتے ہیں، ہم تو مدر پدر آزادی کے حق میں نہیں ہیں، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ایسا قانون لایا جائے تاکہ جو لوگ ہیں جس کے پاس موبائل ہے، جس کے پاس کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں فوری طور پہ وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. تو اس لیے ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی. انہوں نے کہا جی ہم اس طرح کا ایک قانون لانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کہا جی موسٹ ویلکم، آپ لے کے آئیں، چونکہ ہماری اپنی یہی خواہش ہے کہ قانون آنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا جی جب ہم لے کے آئیں گے تو مسودہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تو ہم نے کہا جی بالکل مسودہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس حوالے سے اپنی انپٹ اس میں دیں، تو اس کے بعد آپ بالکل قانون بنائیں. لیکن ہوا کیا کہ یہ انہوں نے کہا جی جب ہم لے کے آئیں گے تو مسودہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. لیکن جب بل لایا گیا تو اسمبلی کے ایجنڈے پر بھی نہیں تھا، اور فوری طور پر اس کو اسمبلی سے پاس کروایا گیا اور ساتھ ہی اس کو جو ہے سینٹ سے پاس کروا کے بل جو ہے وہ آج قانون کی شکل میں موجود ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ جو دیگر صحافیوں کے حوالے سے قوانین ہیں وہ تو ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں.
اس پہ تو کوئی کام نہیں ہو رہا. جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے قوانین موجود ہیں, ان کے مختلف جو چیزیں بنانی تھی وہ ویسی پڑی ہوئی ہیں, لیکن یہ بل جو ہے آزادی صحافت پہ حملہ کرنے کے لیے فوری طور پر لا کے پاس کر دیا گیا. دیکھیں یہ اگر آپ نے لانا تھا تو بالکل اسی طرح سے جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو وہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل لانا چاہ رہے تھے. اس دور میں کیا ہوا کہ انہوں نے, حکومت نے ایک مسودہ چھوڑا سوشل میڈیا پہ, اور جب وہ ہم نے دیکھا تو وہ بڑا خطرناک تھا. ہم نے اس پہ اپنا رد عمل دیا بھرپور طریقے سے. تو وہ اس وقت کے جو وفاقی وزیر تھے اطلاعات و نشریات, انہوں نے کہا جی وہ ابھی تو ہم تجاویز لے رہے ہیں, ہم تو نہیں لے کے آ رہے. تو لیکن وہ اندرونی خانہ وہ بل تیار کر رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صحافی اس طرح سے مطلب جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو یہ مشکل ہے, لیکن انہوں نے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی, انہوں نے صحافیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. ہمارے مقابلے میں ایک یونین لا کے کھڑی کر دی, اور اس یونین کا جن کو ہمارے جو بیسیکلی جو ہماری یونین ہے وہ صحافی تسلیم نہیں کرتی, ان کو لا کے ان کے جناب پی ٹی وی پہ لائیو ان کی پریس کانفرنس دکھائی گئی. تو دیکھیں اس طرح سے بھی حکومتیں کرتی ہیں. اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں تو آزاد کشمیر میں بھی آپ لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس طرح سے کیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح سے جو آپ کی طاقت ہے اس کو کمزور کیا جائے. لیکن کامیاب اس لیے نہیں ہوگی کہ جب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال ہوتی ہے تو پھر پاکستان بھر کی بلکہ انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں وہ بھی صحافیوں کے ساتھ ہوتی ہیں. ایشو یہ تھا کہ آپ نے ایف آئی آر کی, آپ کی مذمتیں جاری ہوئیں, اور اس کے بعد جو ہے پی ایف یو جے کے صدر نے بھی آپ کو موقع دیا کہ آپ اس کو واپس لیں, لیکن آپ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ صحافی پوری دنیا کے جب جاگیں گے تو پھر یہ آپ کو پتہ چلے گا. اور اب یہ ایشو جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کشمیر کا ہے, پوری دنیا میں جموں کشمیر کے حوالے سے جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ پوری دنیا کے صحافی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں, سارا دن آپ دیکھیں تو آج آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. تو اس لیے یہ ہر دور میں جب سے پاکستان بنا ہے, کوئی جمہوری دور ہو تو تب بھی آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش کی گئی, صحافیوں کو دبانے کی کوشش کی گئی, خواہ کسی ڈکٹیٹر کا دور ہو تو تب بھی جو ہے وہ اسی طرح کی صورتحال رہی. لیکن پاکستان کے صحافی جنہوں نے جیلیں کاٹی, کوڑے کھائے, صحبتیں برداشت کی, ہر مشکل وقت دیکھا, لیکن وہ بڑے شوق سے جیلوں میں گئے, لیکن انہوں نے کہا جی آزادی صحافت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہر چیز برداشت کریں گے. صحافی بھوکا رہ لے گا, گھر میں کچھ کھانے کو نہ ملے, لیکن وہ آزادی صحافت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, وہ حق اور سچ لکھتا ہے. تو اسی لیے اب یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں جو اداروں کو اپنا ڈرانے کے لیے ہیں, مختلف اخبارات کو ڈرانے کے لیے ہیں, یا صحافیوں کو دبانے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے, تو میرا خیال یہ حکومت کی بھول ہوگی. یہ صحافی کبھی ڈرے نہیں ہیں, کبھی جھکے نہیں ہیں, اسی طرح سے حق اور سچ لکھتے رہیں گے. میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ 20 ماہ سے آپ لوگوں کے اشتہارات بند ہیں, اور آپ اس دور میں جب پرنٹ میڈیا کرائسس کا شکار ہے اور آپ اپنے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں, اپنے ورکر کو سیلری بھی ٹائم پہ دے رہے ہیں, اور اپنا جو ادارے اخبارات ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ شائع ہو رہا ہے. اچھا عرفان صاحب, آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کشمیر جرنلسٹ فورم کی کیا تیاری ہے مارچ کے بارے سے, پریس فریڈم مارچ جو ہوگا 16 اپریل کو اس کی؟ دیکھیے کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے, سب لوگ کل مظاہروں میں بھی آئیں گے, کل جو پریس کلب میں مظاہرہ ہوگا اس میں بھی شرکت کریں گے, اور لوگوں سے ہم نے رائے لی, ان کی پلس بھی معلوم کی, اور وہ جانے کے لیے بھی تیار ہیں, اور جتنا ٹائم ان کو رکنے کے لیے کہا جائے گا مظفر آباد میں وہ رکیں گے بھی, اور اس کے اوپر وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چونکہ وہ پہلے سے یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ معاملہ حل ہو جائے گا, اس طرف نہ بڑھے, لیکن اب صورتحال اس نہج کے اوپر آ گئی ہے کہ تمام صحافی بھی مجبور ہو گئے ہیں, کشمیری صحافی, کہ وہ احتجاج کی طرف جائیں, اور احتجاج سے ہی وزیر اعظم کو مجبور کریں کہ اس ایف آئی آر کو واپس لیں, اور جو انہوں نے صورتحال رکھی ہوئی ہے جموں کشمیر کے ساتھ یا دی کوٹلینس کے ساتھ یا اسٹیٹ ویوز کے ساتھ, اس کے اوپر بھی نیگوشیٹ کریں, اور جو ان کے اشتہارات ہیں اس کے وہ بندش کا سلسلہ بھی ختم ہو. تو میرا خیال ہے کشمیری صحافی بالکل کمر انہوں نے کسی ہوئی ہے, اور وہ مظفر آباد جانے کے لیے بالکل تیار ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب, بہت شکریہ طارق میر صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی
جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے قائد جناب افضل بٹ صاحب کی کال پہ 16 اپریل کو اسلام آباد اور آزاد کشمیر باہر سے مظفر آباد کی جانب مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ حکومت آزاد کشمیر آخر کیوں چاہتی ہے کہ پاکستان بھر کے صحافی، آزاد کشمیر بھر کے صحافی سراپا احتجاج ہو کر ایک ریلی کی شکل میں مظفر آباد جائیں اور انڈین میڈیا پہ اس ایشو کو اچھالا جائے، آخر وزیر اعظم صاحب کی اس میں کیا منطق ہے؟ ناظرین، آپ کے کمنٹس کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ یہ تھا آج کا پروگرام، انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔